کہا تھا یا ایھا آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا. اور وہ یہود اور نصارہ کو دوست بنانا شاید آپ لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ وہ دوست بنانا کیسا ہے. آپ کے یہاں مثال کے طور پر ہمارے بالاکوٹ میں تو کوئی یہودی آ کر ہمارے پاس نہیں بیٹھتا، کوئی عیسائی آ کر نہیں بیٹھتا کہ اس سے ہم دوستی لگائیں. انہوں نے اپنے اعلی کار آگے چھوڑے ہوئے ہیں. وہ سیاستدانوں کی شکل کے اندر، سیکولر سیاسی جماعتوں کی شکل کے اندر، اور ہم انہی لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، انہی لوگوں کا گیت گاتے ہیں، انہی لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں. وہ یہود و نصارہ کے دوست ہوتے ہیں. اگر وہ یہود و نصارہ کے دوست نہ ہوتے تو آج فلسطین کا مسئلہ کشمیر جیسا بھی نہیں ہے. اس بات کو یہ سمجھیں، فلسطین کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے. کیوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی، افسوس کہ ہر سال معراج کا مہینہ آتا ہے، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نکات وہاں نہیں سمجھائے جاتے کہ مکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا، قرآن میں واضح الفاظ میں جو سفر کا ذکر ہے وہ مسجد اقصی تک ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندوں کو راتوں رات لے گی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور مسجد اقصی تک کیوں لے گی؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ جو مسجد اقصی ہے، یہ بیت المقدس جو ہے، یہ فلسطین کا علاقہ جو ہے، یہ علاقہ عام علاقہ نہیں ہے. اس علاقے کو عام علاقہ نہ سمجھیں. اس کی حیثیت ایسی ہے جیسا کہ مکہ اور مدینہ کی ہے. اس لیے فلسطین کے اندر اس علاقے پر کسی غیر مسلم کا، یہود اور نصارہ کا یا کسی مشرک کا کوئی حق ہی نہیں بنتا. جس طرح مکہ مدینہ کے جو حدود ہیں، حرم جو ہیں، ان کے اندر یعنی اس طرح قرآن نے یہ کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ بھئی مشرک ناپاک ہے اور ان کا اس حرم کے اندر آنے کا کوئی کام نہیں ہے اس سال کے بعد. تو اس طرح قرآن سے یہ پتہ چلا کہ اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرایا، اور مسجد اقصی کے آگے فضیلت قرآن نے یہ بیان کی الذی بارکنا حولہ، اس کا جو ارد گرد ہے اس کو بھی ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ برکت والا بنایا ہوا ہے. اور فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے وہاں اس لیے لے گئے لنریہ من آیاتنا، کہ ہم اپنی وہ آیات اپنے اس پیارے حبیب کو دکھلا دیں. وہ کیا آیات تھیں وہ وہاں تک ہماری نظر نہیں جا سکتی، لیکن قرآن نے اتنی بات یہ کہی کہ یہ ہم اس لیے لے گئے تاکہ ہم ان کو وہ نشانیاں دکھا دیں. اور پھر وہاں پر دوسرا جو عمل ہوا، اس عمل سے بھی یہ ثابت کیا گیا اس وقت کہ تاکہ کوئی کسی مسلمان کو بھی یہ شک شبہ نہ پڑے اور یہود نصارہ کو ایک ذہن کے اندر یہ بات نہ آئے کہ مسجد اقصی یا فلسطین کا علاقہ یہ اہل ایمان کا علاقہ ہے. وہ اہل ایمان رہنے والا مشرق کو ہو، مغرب کو ہو، شمال کو ہو، جنوب کو ہو، کالے رنگ کو ہو، گورے رنگ کا ہو، وہ مسلمانوں کا علاقہ ہے. تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے تھے، تمام نبیوں کو پیچھے کھڑا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہاں پر امامت کرے. اس امامت کا اشارہ کس طرف ہے؟ اس امامت کا اشارہ اس طرف ہے کہ بے شک سارے نبی برحق، لیکن کوئی یہودی یہ دعویٰ نہ کرے کہ مسجد اقصی ہماری ہے، کوئی عیسائی یہ دعویٰ نہ کرے کہ مسجد اقصی ہماری ہے، کسی اور کتاب کا ماننے والا، کسی صحیفے کا ماننے والا یہ دعویٰ نہ کرے کہ مسجد اقصی کے اندر حق ہمارا ہے. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ نے مسجد اقصی میں کھڑے ہو کر تمام نبیوں کو نماز پڑھا دی، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یہ امت محمدیہ کی یہ مسجد ہے اور یہ علاقہ امت محمدیہ کا ہے. لیکن افسوس کہ شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہاں جو ظلم ہو رہا ہے، ہماری فوج کے متعلق کہتے ہیں یہ بڑی طاقتور فوج ہے، آپ نے ایٹم بم بنایا اور بہت سے بم بنائے، وہ جو ایمان کے کام نہ آئے وہ کس کام آئے؟
تو یہود و نصارہ کے ساتھ ہماری دوستیاں، ان کے آگے چیلوں کے ساتھ ہماری دوستیاں، یہ آج جو حکومت چل رہی ہے یہ دوسری ہوتی پھر بھی یہی تھا، تیسری آئے گی پھر بھی یہی ہوگا، یہاں تک کہ کوئی حکومت ایسی آ جائے جو امریکہ کے چنگل سے آزاد ہو، تو وہ جو ہے وہ جو مخالصتاً مسلمان ہوگا، جس کے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہیں ہوگی، وہ جو ہے مسلمانوں کے لیے یہ اور جہاد کے لیے وہ تیار ہوگا اور وہ فلسطین کا دفاع کرے گا۔ آج یقین جانے میرا جی بھی چاہتا ہے کہ فلسطین کے اندر چلا جاؤں، بہت سا وقت گزر گیا، اگر مسجد قبلہ اول کی دفاع میں انسان کو موت آ جائے یہ بہت بڑی عظیم شہادت ہوگی۔ لیکن کیا کریں کہ ہمارے جو حکمران ہیں، ہمارا جو ملک جو ہے وہ اوپر فوج جو بیٹھی ہوئی ہے یہ ایمان کے راستے کے اندر رکاوٹ بنی ہوئی ہے، نہ یہ خود یاد کرتے ہیں، نہ اسلامی تنظیموں کو یہ جہاد کرنے دیتے ہیں، نہ اس طرف جانے دیتے ہیں۔ تو پھر قرآن جو ہے، قرآن نے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں چھوڑی، قرآن نے بہت پہلے یہ اعلان کر دیا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ قرآن نے یہ کہا اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں لڑتے؟ بعض یہود و نصارہ کے جنگ لوگ یہ علم آئینہ نعرہ بھی لگاتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس اس وقت دیتا ہے کہ جب لوگ دائرہ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، اور جب تمہارے ساتھ ظلم کیا جائے تو قرآن اس وقت قتال کو حکم دیتا ہے۔ جہاد کے معنی کیوں پکارتے ہیں کہ جدوجہد کرنا، کوشش کرنا؟ یہاں قرآن نے بات ہی ختم کر دی، قتال کا لفظ استعمال کیا، قتل کرنے کا لفظ استعمال کیا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے، مارتے نہیں، مرتے نہیں ہو؟ کس لیے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ان مردوں کے لیے اور ان عورتوں کے لیے اور ان بچوں کے لیے جن کو کمزور سمجھ کر، جن کو بے بس سمجھ کر کچل دیا گیا۔ آج اگر آپ دیکھیں کہ کس طرح وہاں پر مشینیں جو ہیں گڑھا کھود کر مجاہدین کو اور عورتوں کو اور بچوں کو وہاں پر ان کے اوپر جو مٹی ڈالی جاتی ہے، جس طرح روڈ کے لیے پکرین لگتی ہے، جگہ کھودی جاتی ہے اور اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور ہم یہاں پر موبائل دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی سی بڑی بے عزتی اور کیا ہو؟ تو اس لیے یہ بڑا سخت وقت ہے۔ اور پھر یہی نہیں، قرآن نے یہ بھی کہا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ اس فتنے سے کہ وہ جب فتنہ آئے گا صرف خاص انہی لوگوں کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ پھر تم بھی اس کی لپیٹ کے اندر آ جاؤ گے۔ اور جان رکھو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، یہ پوری امت مسلمہ کے لیے امتحان ہے۔ اور فلسطین اور مسجد اقصیٰ کا معاملہ ایمان کا معاملہ ہے، جس طرح آیات سے میرے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو وہ الحمدللہ یہ ہمارے پاکستان سے الخدمت نام کی جو تنظیم ہے وہ وہاں پر پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے جو بچے یا عورتیں یا بے کس لوگ جو ہیں جن کے پاس راشن نہیں ہے یا دوائیاں نہیں ہے یا جگہ نہیں ہے، وہ کچھ نہ کچھ وہاں پر کر رہے ہیں۔ اور کچھ ایران سے لوگ وہاں پر گئے ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں، انہوں نے اعلان بھی کیا ہے، اور باقی سارے جو اپنے آپ کو خالص مسلمان سمجھتے وہ خاموش کے خاموش ہیں، وہ تماشائی بنے بیٹھے۔ تو اس لیے آج یہ وقت ہے کہ وہ جو تنظیمیں وہاں پر جا کر یعنی اگر آپ تلوار نہیں چلا سکتے، وہاں پر جا کر جہاد نہیں کر سکتے، کم از کم اپنا مال تو ان بے بس عورتوں، بے بس بچوں اور بے بس بوڑھوں کے لیے تو پہنچائیں کہ کچھ نہ کچھ ان کی امداد۔ یہ ہمارے حکمران اگر نہ جہاد کر سکے، اگر ان کو اسلحہ فراہم کر دے، ان کو مالی وسائل فراہم کر دے، مجاہدین جو جہاد کرتا ہے اس کو بڑا جذبہ ہوتا ہے، جہاد ایسی نہیں ہوتی، وہ مضبوط ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاد کے لیے وسائل کی ضرورت تو پڑتی ہے، اور اس کے بعد جب مجاہد میں جہاد میں کھڑا ہو جاتا ہے پھر اللہ کی نصرت بھی آ جاتی ہے، اور یقیناً اللہ کی نصرت آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر یہ مسلمان بغیرت ثابت ہوئے، علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ ہے یہاں یورش تاتار کے افسانے سے
پاسباں کعبے کو مل گئے سلم خانے سے. تو پھر ایسا بھی وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور قوم کو ہدایت دے کر ہو سکتا ہے کہ اسلام کو مجاہد بنا دے. لیکن ہم جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمارے قبلے کے اول کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جسد واحد کی طرح. آج ہمیں کوئی پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہماری عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جسم واحد کی طرح ہیں. جس طرح جسم ایک کسی جسم کے یہاں انگلی کو اگر تکلیف ہو جائے، چوٹ لگ جائے، سارے جسم میں تکلیف ہو جاتی ہے. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گویا جس شخص کو کسی جگہ پر کسی مسلمان پر کوئی ظلم ہو رہا ہے، کسی مسلمان ملک پر ظلم ہو رہا ہے، اور اسلام مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، انسان کے دل کے اندر ایسا جذبہ نہیں ہے، اس کو تکلیف نہیں ہوتی، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھے. مسلمان وہی ہوگا کہ جو کسی جگہ بھی مسلمان ہو اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، اس کے درد کو اپنا درد سمجھے. تو بہرحال وقت مختصر ہے، یہ میری یہی آپ سے یہ گزارش ہے کہ اپنے کم از کم مال سے وہ جو وہاں پر تنظیمیں کام کر رہی ہیں، پہنچ رہی ہیں، ہمارا بھی ان کے ساتھ تعلق ہے، ہمارا ایک باقاعدہ نیٹ ورک ہے، تو وہ وہاں آج یہاں نماز کے بعد بھی اور اس کے بعد بھی جس کے پاس جیسا تعلق ہو، کوئی آدمی آپ کے پاس آئے، ان کے لیے جہاد کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بیگار لوگوں کے لیے دل کھول کر مال دیں. کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ ایک تیر جو مسلمان مجاہد چلاتا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. فرمایا ایک اس تیر کو بنانے والا، ایک اس کو چلانے والا، اور ایک اس کو پہنچانے والا.